اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کیا دے صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاندے ہو اگر تسی جنت دی چابی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاندے ہو اگر تسی نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام چاندے ہو پھر او دی کوئی شرط ہے فتابعونی جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدوں نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا میں اللہ تھانوں اپنا قرب دے دیاں گا میں رب تھوڑا محب بن جاواں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا آن عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ اندے نے جدو میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی گل من کے نبی دی اتباع کر کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا لیکن انعام دو نے یحببکم اللہ ہن نبی دی اتباع اللہ دی محبت دا سبب بنی ہے کہ نہیں رب انہاں نال محبت کردا جڑے نبی دے آنکھیں لگ گئے اور حدیث بھی ہے نا آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد احبا من حبنی کان مائی فی الجنہ جیڑا بندہ میری سنت نہ پیار کردہ ہے میں نبی او دے نہ پیار کرنا وا جیڑا میرے نہ پیار کرے گا او میرے نال جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا اللہ دا قرب بھی قرآن چو ثابت ہویا رب نبی دی سنت نبی دی اطاعت نبی دی اتباع کرن والے نہ رب پیار کردا ہے تے آقا فرماندے نے میں پھر انہاں بندیاں نہ پیار کرنا جڑے میری سنت نہ پیار کردے نے او ویکھو اللہ تو دے رسول دی ڈبل محبت مل رہی ہے ڈبل تے نال نبی دا ساتھ بھی ملدا جے آقا فرماندے نے کان مائی فی الجنہ وہ جنت بھی میرے نال ہی ہوئے گا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا وہ انگلش دی سمجھ آئی جے کوئی نہ وہ بولتے چھٹو کی ہوئے ہاں ہاں اس واسطے میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع جڑا بندہ کردہ ہے رب او دینا محبت کردہ ہے او دینا رب محبت کردہ ہے کنواں بندہ ہو گیا دوسرا پہلا کیڑا ہے نماز اس طرح پڑھدا ہے کہ میرا رب مینوں ویندا ہے پیا اور ایدا نا ہی احسان ہے اینو احسان کہندے نے نماز خشوع خضوع نہ پڑھن والا دوجا بندہ نبی دی اتباع اور اطاعت کرن والا آئیے ذرا غور کیجئے اس تو اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی اگے تیسرا بندہ آ گیا ہے آئیے ایک بندہ اوے نبی علیہ السلام دے کول یہ تیسرا بندہ ہے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسی نیکی دس دیو جیڑی میں نیکی کراں رب بھی میرے نال پیار کرے تے اللہ دے بندے بھی میرے نال پیار کرن سبحان اللہ
یارو صحابہ کنے عظیم انسان سن جنہاں نو 24 گھنٹے آخرت دی فکر رہندی سی تے سانو 24 گھنٹے ہی فکر رہندی ہے بھی مال آنا کدھروں ہے بولتے نے تے او دے نال دھوکھا کرنا ہے او دے نال ڈاکا مارنا ہے او دے نال فراڈ کرنا ہے ساڈی دنیا دی سوچ تے صحابہ دی آخرت دی سوچ تے نیکی دی سوچ ہر صحابی آندا سی کہ میں ایدے نالوں بھی نیکی کرن دے اندر سبقت لے جا ایدے نال میں سبقت لے جا ایدے نال میں سبقت لے جا کچھ کنگال قریب صحابہ ہے نا آن کے اندر محبوب جی عمرہ لوگ مال خرچ کر کے ساڑھے تو اگے ننگ گئے تو سانو بھی کوئی وظیفہ دسو مال تے ہے کو نہیں فرمایا تو ہی ذکر کریا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیا کرو تسی انہاں نو اگے ننگ جاؤ انہاں نو بھی کہے دسیا بھی نبی پاک نے نا جڑے غریب صحابہ نے انہاں نو اے عمل دسیا انہاں بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیتا ذکر کرنا شروع کر دیتا تو صحابان کہتے ہیں اللہ رسولو جڑے عمرہ نے انہاں نو پتہ نہیں خبر کنے دیتی وہ بھی یہی ذکر کری جانتے ہیں جو سانو تہاں دسیا اسی تے غربت دی وجہ تو پوچھیا جی بھی مالداراں نالوں اگے لگ جائیے تے محبوب جی آقا فرماندے نے ہن میں کی کر سکنا پھر انہاں دا شوق ہے نا وہ مال خرچ کر کے بھی ذکر کر کے بھی وہ تھوڑے نو پہلو جنت جانا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ تاکہ کاش اے شوق ساڑھے اندر بھی پیدا ہو جائے بولو کہو آمین کی ہویا جی جگان دے پیر فرماندے نے اے صحابی آندہ اللہ دے رسول مخلوق تے اللہ مرنا پیار کرے حدیث سنیے آقا فرماندے نے آندہ دلنی علی عمل اذا عملتہو احبنی اللہ و احبنی الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی اید الناس یحبک الناس آقا فرماندے نے سن تو نسخہ پوچھیا ہے کہ اللہ بھی مرنا پیار کرے تے او دی مخلوق بھی پیار کرے اللہ فرماندے نے دنیا دے کولوں تو بے طلب ہو جا دنیا دی طلب نہ رکھیا کر دنیا تو بے رغبتی ورتنی شروع کر دے دنیا دا لالچی نہ بن دنیا دی محبت اپنے دل چو کٹ دے اللہ اللہ تے اللہ تیرنا پیار کرے گا اللہ اللہ جو کسے دے پاس ہے کسے کولے او دے اتے نظر نہ رکھ مراد کی ہے کسے دی جیب تے نظر نہیں رکھنی بول دیں پھر 24 گھنٹے یہ تو کچھ آرہ نے لب بھی جان دے چنگی گا کسے دی جیب تے اگر کسے کو مال ہے وہ دے مال والنوے دنیا تو کنارہ کش ہو جا کیوں الدنیا قلیل دنیا قلیل ہے تے آخرت طویل ہے قلیل دا معنی محدثین نے بڑا کیتا ہے لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہتا ممبر ہے جمعہ بڑی پیڑی مثال دیتی بلکہ ایک حدیث اور یاد آئی بکری دا ایک بچہ مردہ پہ ہے آقا فرمان لگے بھئی مردار نو کو صحابی پسند کر دے ہو تسی اللہ رسول مردار انو کون پسند کر دے یہ تو مریا ہے تو مریا نو ایسی فرمایا جرا مردار پہ ہے نا مریا اللہ دی نظر دے اندر اس مردار نالوں بھی بدتر ہے دنیا اے دنیا دا ساز و سامان دنیا دا مال دن رات انسان کرتا ہے میرا مال میرا مال مال واسطے سکے پرا مار دے دنیا دی جائیداد واسطے اپنے انو قتل کر دے تھوڑے کولا گلویڑ ہے قصور اوتھے ایک بھائی نے صاحب کتاب کرن چنا کو 500 کو 1000 دا کو وعدہ کڈ بھرا نو 3 فیر مار دیتا کہ تو 1500 دا پھیر کیوں کی تھی لو 3 فیر مارے سکے بھائی نے مترے نے نہیں یہ دنیا ایسی ہے دو بندے میں لڑ دے ویکھے آکھن میری میری اے پدر ترتی میری ہے او تیری ہے زمین آکھیا
تسی دوویں ہی وچ ہنیرے ہو، نہ میں او دیاں نہ میں تیریاں، تسی دوویں ہی بندے میرے ہو۔ اس واسطے زمین تو نہ لڑیا کر، جائیداد تو نہ لڑیا کر۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیہ اگر تو چاہنا ہے اللہ تیرے نہ پیار کرے، رب تیرے نہ محبت کرے، دنیا دا لالچ چھڑ دے، دنیا تو بے رغبتی ورت لے، دنیا چھڑ دے تے لوکاں دے مال وال دھیان نہ کریا کر۔ جے کسے کو مال دولت ہے او دے وال نہ ویکھیا کر۔ یاد رکھ جدو اس حویلی چو تو نکل جانا ہے، جیڑا مال تو چھڑ کے جانا ہے، یہ مال تیرے پچھلیاں نے سام لینا ہے، تیرے کم نہیں ہونا۔ تیرے کفن نو تے نہ جیب بھی نہیں لانی، تیرے کفن نو نہ سین بھی نہیں مارنی۔ اس واسطے آقا فرماتے نے اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ میرے نہ پیار کرے، پھر ایک نسخہ نوٹ کر لے، آج تو بعد تو دنیا دا طالب نہیں، تو آخرت دا طالب ہے۔ دنیا نو آخرت دے اتے ترجیح نہ دیں، بلکہ دنیا دا سفر قلیل ہے، اگے سفر بڑا طویل ہے۔ دنیا دا سفر عارضی ہے، اگلا سفر جیڑا او دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے آئیے اگے ایک اور بندہ، چوتھا بندہ کیڑا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے چوتھا بندہ جیڑا بندہ حیا والا ہے، جیڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے دوسرے مسلمان دے عیباں تے، اللہ پاک اس بندے نہ بڑی محبت کردے نے۔ اللہ آقا فرماندے نے ان اللہ عز و جل حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ اللہ جیڑا اللہ اینا حیا والا ہے کہ اللہ اپنے بندیاں دے عیباں تے اتے پردے پاندا ہے۔ اللہ حیا دار ہے، حیا نو پسند کردا ہے۔ جیڑا بندہ بے حیا ہے رب نو پسند نہیں کردا۔ اللہ حیا والا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے بے شک اللہ بڑے پردے ڈالن والا ہے، حیا دار ہے تے پردے پوشی نو پسند کردا ہے۔ جیڑا بندہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، وہ تیرا رب تیرے عیباں تے پردے پاندا ہے، تو بھی مسلمان پائی دے عیباں تے پردے پایا کر۔ جیڑا بندہ دنیا دے اندر مسلمان پائی دے عیباں نو کجدا ہے، او دے تے پردے پاندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا سترہ اللہ یوم القیامہ، جدوں کوئی پردہ نہیں ہوئے گا رب پھر او دے عیباں تے پردے پائے گا۔ لیکن اسی ہن او ویکھیا یار اگلے دن اینو ویکھیا چوری کردا ہوندا سی، بول دے اگلے دن ایویں لوکاں دی چوریاں کر اج نمازی بن گیا۔ اسی معاف تے نہیں نہ کردے، رب تے معاف کردا ہے کہ نہیں؟ او بولو او تیری معافی تے کانسو ہی بس آئے کانسو حیا والا کتے علیحدگی بہ کے نا اللہ کولو ڈر کے کڈ دے۔ رب آندے جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈے ہی نا میں انے کو قطرے نہیں تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دے۔ مینوں حیا اوندی ہے کہ تو میرے کو منگے تے میں تینوں دیاں نا، اللہ نے مینوں حیا اوندی۔ اس واسطے اللہ حیا دار ہے، اللہ پردہ پوشی نو پسند کردا ہے۔ مسلمان بھائی دے عیباں تے پردے پایا کر اگر چاہنا ہے میرا رب میرے نال پیار کرے۔ کسی کو گناہ ہو گیا تو دے گناہ نو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتھے مرضی بیٹھ کے توا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی ہوئے جدی زبان تے ہاتھ کو دوجا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان نہیں جدی زبان کو مسلمان ہاتھ کو مسلمان محفوظ نہیں۔ زبان نہ غیبتاں کری جاندا ہے، چگلیاں کری جاندا ہے، مسلمان نو ذلیل کری جاندا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا۔ اے جے مسلمان
جڑا کسے دی غیر موجودگی دے اندر کسے جگہ تے کسے مسلمان دی زلالت کردا ہے، کسے مسلمان دی تسلیل کردا ہے، کسے مسلمان دے عیب بیان کردا ہے، وہ بندہ کول نہیں۔ آقا فرماندے نے اینو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس جگہ تے بندہ خود ذلیل نہیں ہوئے گا۔ تے جیڑا بندہ پردہ پوشی کردا ہے، یاد رکھو ایک آج مصرع یاد کر کے لے جاؤ، جرم کولوں گناہ کولوں نفرت کریا کر، گناہگار کولوں نفرت نہ کریا کر۔ اگر رب نو گناہگار کولوں نفرت ہوندی تے وہ پوری زندگی بدکاریاں کرنے والی بی بی نو ایک کتے نو پانی پیان دی وجہ تو نہ بخشدا، بول دے نہیں بخشیا کہ نہیں؟ ذوالکفل بنی اسرائیل دا بندہ جڑا بیبیاں نو پیسے دے دے کے بدکاری کردا ہے۔ ایک بی بی نو پیسے دیتے انہوں لے کے وڑ گیا، میں تیرے نال برائی کرنی ہے، وہ بی بی کمبی جائے۔ فرمایا بی بی کیوں ہے؟ فرمایا آج میں کم نہیں اس وجہ تو ہاں کہ جس رب نے صحت دیتی ہے وہ قیامت نو پوچھے گا انہوں جواب کی دیاں گی؟ وے ذوالکفل تینوں دنیا دی ہر چیز دیتی تے رب نے قیامت نو پوچھ لیا کی جواب دیں گا؟ اس بی بی دیاں گلاں نے نہ اثر کیتا، ذوالکفل نو موت آ گئی۔ پورا پنڈ تے بستی آندی ہے ذوالکفل نے بخشیا نہیں جانا، ذوالکفل نے بخشیا نہیں جانا۔ لیکن سویر ہوئی اے دے باہر دے دروازے تے لکھیا ان اللہ قد غفر الکفل، آساں تے کفل نو معاف کر چھڑیا ہے، کفل دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑے۔ رب معاف کرن والا ہے۔ او میرے دوستو لوکاں دے عیب مت بیان کرو، ہو سکتا ہے جدے تو عیب بیان کرنا ہے اللہ دیاں نظراں چ کنا کو پسند ہوئے۔ میرے نبی ایک جنازہ پڑھان لگے نے، صحابہ کہندے نے محبوب جی اے بندہ جیڑا سی اے بڑا فاسق فاجر سی، انہیں کدی نماز نہیں سی پڑھی، کدی انہیں روزہ نہیں سی رکھیا، اے بڑا فاسق فاجر سی۔ حضرت عمر نے بات کہی ہے، آقا صحابہ وال منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماندے نے اینو کسے نے کوئی نیکی کردیاں وی ویکھیا کہ نہیں؟ ایک صحابی آندا ہے محبوب جی انہیں اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو انہیں ایک رات اسلام دے مورچے تے پیرا دیتا سی۔ آقا دی میت نو مخاطب ہو کے آندے نے او مرن والیا قال اصحابک یظنون من اہل النار، تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے، انا اشہدکم من اہل الجنہ، میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے۔ ایویں نہ لوکاں نو برا کیا کر، ہو سکتا ہے جنوں تو برا آندا اللہ دی نظراں وچ کنا پسند، بعض دفعہ وہ بھی ایویں بھی کردا ہی تے زندگی ساری تے تہجد گزارا نو جہنم وچ بھی سوڑ چھڑ دے۔ بندہ پوری زندگی تہجد پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، آخری عمر زبان چو ایسا کلمہ نکلیا ہے وہ دی جہنم دا سبب بن گیا ہے۔ پوری زندگی بدکاری چ گزری، گناہ وچ گزری، آخری عمر ایسا جملہ نکلیا کہ وہ جنت چ جان دا سبب بن گیا۔ صحیح مسلم دی روایت نہیں، دو بھائی سکے سن، ایک کتے رہندا ہے ایک تھلے رہندا ہے، اتلا نیک بڑا ہے تھلے والا بدکار بڑا ہے۔ ایک دن آندا تھلے والا بھی میں کی کرنا یار میری دن رات دی بغاوت گزرے، اج رات نو جانا ہے جو میرا بھائی کرے گا نا میں وہی کرنا۔ تے اتلے دے ذہن چ شیطان نے پایا تیری بھی کوئی زندگی ہے، گوڈے رگڑ رگڑ ہی مر چلے، چل اج رات نو تو تھلے جانا ہے، میں جو میرا چھوٹا بھرا کرے گا میں بھی شراب پیندا ہے بدکاری کردا ہے باغیاں میں بھی وہی کرنا ہے۔ اتلا گناہ کرن تھلے آ رہا ہے تے تھلے والا گناہگار جڑا وہ توبہ کرن اتے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتلے دا پیر اکھڑیا تھلے ڈگیا، وہ تھلے تے ڈگیا دعا دی جان نکل لئی، تھلے والا جنت چ جائے گا اتلا جہنم چ جائے گا۔ مت کسے دے عیباں نوں ویکھ، جیڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دے عیب کجدا ہے، کسے بہن دے عیباں تے پردہ پوشی کردا ہے، اللہ کہندے نے میرے بندے تو میری مخلوق دے عیب کج، قیامت نو تیرے عیب بھی کجاں گا، میں رب تیرے نال پیار بھی کراں گا۔